مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. میرے دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، دین کے شعبوں میں اور ان شعبوں کو چلانے والوں میں اگر اللہ تعالی کے تعلق اور تقوی کے ساتھ اختلاف ہو تو یہ اختلاف امت کے لیے رحمت بنتا ہے. رحمت بنتا ہے. اور اگر دین کے شعبوں کے چلانے والوں کے درمیان اختلاف اللہ کے تعلق کی کمی کے ساتھ ہے یا اللہ سے بے تعلقی کے ساتھ ہے تو یہ اختلاف دین کی نعمت کو ان کے ہاتھوں ضائع کراتا ہے اور اللہ رب العزت ان کو ہٹا کر دوسروں کو لاتے ہیں اور پھر ان سے اللہ تعالی اپنے دین کو عالم میں پھیلاتے بھی ہیں اور ان کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت، اپنے دین کی حمایت بھی فرماتے ہیں. میں نے دو باتیں ضروری عرض کی ہیں. ایک، آپس میں اختلاف اللہ کے گہرے تعلق کے ساتھ. اس اختلاف کو تو حدیث میں رحمت فرمایا ہے کہ یہ اختلاف یہ تو رحمت کا باعث ہے. اور اگر اللہ کے تعلق کی کمی کے ساتھ آپس میں اختلاف ہے تو حدیث میں یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر دین کے شعبوں کے چلانے والوں میں دونوں بھی آپس میں اختلاف ہے تو یقینی بات ہے کہ ان میں سے کوئی ایک کسی معصیت کے اندر مبتلا ہے. ان میں سے کوئی ایک کسی معصیت کے اندر مبتلا ہے. کیونکہ معصیت یہ اللہ رب العزت سے اتنی دوری، اللہ رب العزت سے معصیت دوری پیدا کرتی ہے. میری بات ذرا یاد رکھنا، اس دوری کا تعلق معصیت سے نہیں ہے. اللہ سے دوری کا تعلق معصیت سے نہیں ہے بلکہ اللہ سے دوری کا تعلق اس معصیت کرنے والے کی حیثیت کے اعتبار سے ہے. معصیت کرنے والے کی حیثیت کے اعتبار سے دوری ہوگی. ایک عام آدمی اگر معصیت کرے تو اس کا وہ گناہ نہیں ہے جو گناہ، معصیت کا گناہ امت کو دین کی طرف رہبری کرنے والے کے لیے ہے. معصیت کا جو گناہ امت کو دین کی طرف رہبری کرنے والوں کا ہے وہ گناہ، وہ درجہ گناہ کا ایک عام آدمی کا نہیں ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی سے دوری جو پیدا ہوگی وہ عاصی کے اعتبار سے ہوگی، معاصی کے اعتبار سے نہیں ہوگی. اس لیے بہت ہی ضروری بنیادی بات عرض کرتا ہوں کہ ہمیں سب کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سا گناہ یا وہ کون سی بے اصولی ہے جس کی وجہ سے آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں کو یہ کام اللہ سے متعلق کرنے کا ہے. اس کے لیے سب سے پہلی شرط اللہ تعالی کے ساتھ کام کرنے والوں کا تعلق انتہائی گہرا ہونا چاہیے.
اس میں اگر کمی آئی، کام کرنے والوں کے اللہ کے تعلق میں اگر کمی آئی تو یہ اس میدان میں کام نہیں کر سکتے، اس میدان میں کام نہیں کر سکتے۔ اس میدان میں کام کرنے کے لیے سب سے بنیادی شرط اور سب سے بنیادی صفت وہ تقوی ہے، اور تقوی ساری نیکیوں کو شامل ہے، اور تقوی کا مطلب ہے کہ کام کرنے والے خصوصاً چھوٹی اور بڑی ہر معصیت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس لیے سمجھتے تھے کہ داعی جتنے اعلیٰ منظر پر ہے اتنے اعلیٰ منظر پر کوئی مخلوق نہیں ہے، داعی جتنے اعلیٰ منظر پر ہے اتنے اعلیٰ منظر پر کوئی مخلوق نہیں ہے۔ جبرائیل جو سارا دین لے کر آئے ہیں وہ بھی منظر نہیں ہے۔ منظر کا مطلب یہ ہے کہ جن کو دیکھ کر عمل کیا جائے وہ صرف اور صرف یہ امت ہے۔ اس لیے کام کرنے والوں کی اجتماعی اور انفرادی یہ دونوں زندگیاں اجتماعی انفرادی یہ سنت اور شریعت کی اتنی زیادہ پابند ہوں کہ کام کرنے والوں کو دیکھ کر امت کو خود دینی رہبری ہو، اور واقعی یہی اس کام کے کرنے والوں سے مطلوب بھی یہی تھا، کیونکہ امامت کا کام صرف نماز پڑھانا نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو امامت نماز پڑھانے کا تصور امامت ہے، یہ امامت کا کام ہے۔ اس میں امام اس کو کہتے ہیں جو زندگی کے تمام شعبوں میں رہبری کرنے والا ہو، کہ امام پیشوائے دین کو کہتے ہیں، صرف نماز پڑھنے والے کو امام نہیں کہتے، امام پیشوائے دین کو کہتے ہیں۔ کہ کام کرنے والوں کی اجتماعی اور انفرادی زندگی یہ امت کے لیے ایسی رہبری کرے کہ لوگ پکڑ کر لائیں لوگوں کو کہ دینی رہبری ان سے حاصل ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایسا بنایا تھا کہ آپ نے اپنے صحابہ کی امتیازی شان اس امتیازی شان کو آپ نے اس سے مثال دے کر فرمایا کہ میرے صحابہ ایسے ہیں جیسا کسی سیاہ بیل کے پہلو میں چند بال سفید ہوں، یا کسی سفید بیل کے پہلو میں چند بال سیاہ ہوں۔ جس طرح یہ دور سے چمکیں گے میرے صحابہ امت کے لیے اس طرح چمکتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ روشنی کی مثال دی اصحابی النجوم کہ یہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی اور بنیادی ذمہ داری میری سب سے پہلے آپ حضرات کی یہ ہے کہ اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ گہرا کر لو، اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ گہرا کر لو۔ جتنی زندگی ستھری ہوگی اور صاف ہوگی اور تنہائی کی عبادتیں اور اللہ کا تعلق گہرا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے بقدر ہمارے حصے میں دین کے تقاضے لائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام دین کا ہے، دنیا کا نہیں ہے۔ وراثت وہ دنیا کی چیزوں میں ہوتی ہے، دین کے کام میں دین کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام ذمہ داری کا ہے، حصہ داری کا کام نہیں ہے۔ یہ حصہ داری کا کام نہیں ہے بلکہ ذمہ داری کا کام ہے کہ جو اس ذمہ داری کو اٹھائے گا
اللہ کے تعلق کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سے کام لیں گے. ذمہ داری کو اٹھانا یہ کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہر سال 4 مہینے لگائے, کوئی مہینے کے 10 دن لگائے, کوئی روزانہ 8 گھنٹے فارغ کرے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس نے کوئی ذمہ داری اٹھائی ہے, بلکہ ذمہ داری کا اٹھانا اس کو کہتے ہیں کہ حق کے معاملے میں ذلت اور ناگواری کو برداشت کر لے اور حق کے معاملے میں کبھی اس کے دل میں انتقام کا خیال نہ آئے. اس کو کہتے ہیں ذمہ داری اٹھانا. اس کو کہتے ہیں ذمہ داری اٹھانا کہ حق کے معاملے میں جو ناگواریاں پیش آئیں ان کو برداشت کر لے اور کبھی دل میں انتقام کا خیال نہ آئے, کیونکہ جس کے دل میں انتقام کا جذبہ ہو وہ نبوت کے کام کا نہیں ہے. جس کے دل میں انتقام کا جذبہ ہو وہ نبوت کے کام کے لائق نہیں ہے. یہ میں بہت ضروری عادت کر رہا ہوں. ہاں, جس کے دل میں انتقام کا جذبہ ہو. کن سے؟ کہ کن لوگوں سے انتقام کا جذبہ؟ کہ مشرکین سے. کن سے؟ مشرکین سے, کفار سے. کہ نبی جی ہم نے آپ کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے, ہم نے آپ کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایمان والوں سے انتقام, میں کہہ رہا ہوں کہ مشرکین سے انتقام. کہ جس کے دل میں مشرکین سے بھی انتقام کا جذبہ ہو وہ نبوت کے کام کا نہیں ہے, تو جس کے دل میں ساتھیوں سے یا ایمان والوں سے انتقام کا جذبہ ہو وہ اس کام کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بات کی طرف غور کرنا پڑے گا. جی ہاں, حضرت حمزہ کی شہادت یہ ایک واحد شہادت ہے. یہ اس لیے وہ سید الشہداء ہیں, سید الشہداء, کہ شہداء میں سب سے شہداء کے آقا سردار. کیوں؟ اس لیے کہ صرف قتل نہیں کیا گیا بلکہ ناک کان کاٹے گئے اور جو کچھ ہوا ان کے جسم کے ساتھ, تو آپ کو اذیت ہوئی, بہت اذیت, آپ کو بہت اذیت ہوئی. تو آپ نے یہ قسم کھائی کہ میں چچا کے بدلے میں 70 مشرکین کو اس طرح مسلح کروں گا جس طرح انہوں نے میرے چچا کو کیا ہے. یہ آپ کو اس کا خیال ہے آپ کو کہ آپ نے حضرت یہ کیا ہے ہمارے چچا کے ساتھ, ہم 70 کے ساتھ یہ کریں گے. آپ نے یہ قسم کھا لی ہاں کہ میں 70 مشرکین کا اس طرح مسلح کروں گا جس طرح انہوں نے میرے چچا کا کیا ہے. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ نبی جی اگر آپ صبر کریں تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے ان کے کام کی بہتری کا راستہ ہے. ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ غیروں کے اسلام میں آنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ انتقام نہیں لیتے, یہ انتقام نہیں لیتے. فتح مکہ اسلام کی فتح کا موقع ہے. صرف کیا بات ہے, میں نے غور کیا, میں نے کہا کہ فتح کی کیا چیز ہے
کہ فتح کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ نے انتقام نہیں لیا. ہاں، لوگ اس زمانے میں انتقام لینے کو فتح سمجھتے ہیں، یہ جہالت ہے. لوگ انتقام لینے کو فتح سمجھتے ہیں کہ ہماری فتح ہو گئی، کہ ہم نے بدلہ لے لیا. کہ نہیں، بالکل نہیں. کہ فتح کا خلاصہ آپ کا فتح مکہ کے موقع پر مکے سے نکالے جانے والوں کے ساتھ آپ کا رویہ، یہ ہے فتح. کیونکہ اس زمانے میں تو کیونکہ امت کی نیتیں بگڑ گئیں، اس لیے فتوحات کا معنی بدل گیا، فتح کا معنی بدل گیا. فتح کا معنی یہ نہیں تھا کہ ملک و مال پر قبضہ ہو جاوے. فتح کا اصل معنی یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں. یہ فتح ہے، یہ فتح ہے، یہ کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین میں داخل ہوں، یہ فتح ہے. تو میں نے عرض کیا کہ آپ کو یہ جذبہ کہ ہم بدلہ لیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ صبر کریں تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہے. اور اگر آپ کو بدلہ لینا ہی ہے فإن عاقبتم، بدلہ لینا ہی ہے تو تم اتنا بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے. اگر آپ کو بدلہ لینا ہے تو آپ ایک مشرک کو قتل کر کے اس کے ساتھ اس کا مسئلہ کر سکتے ہیں، 70 کو نہیں. جی ہاں، 70 کو نہیں، آپ ایک کو قتل کر سکتے ہیں ایک کے بدلے میں، 70 کو نہیں. تو آپ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا. یہ مزاج بنایا، یہ تربیت اللہ کی طرف سے ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جس کے دل میں انتقام کا جذبہ ہو، اب غیروں سے کہ وہ نبی والا کام نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ بدلہ چاہتے ہیں تو پھر برابر سرابر ہو جائے گا معاملہ. اور اگر ان کا جذبہ یہ ہے کہ ہدایت پر آ جائیں تو اللہ رب العزت نبیوں کے صبر کو قوموں کی ہدایت کا سبب بنایا کرتے ہیں. یہ اللہ کا دستور ہے کہ نبی جو صبر کریں گے ان کا صبر قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا. اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ ایک بنیادی صفت ہے کہ ہمارے طبیعتوں میں انتقام کا جذبہ نہ ہو. یہ ایک صفت ہے اور یہ بنیادی صفت ہے یہ. ورنہ انتقام کے جذبے کے ساتھ آپس کی اجتماعیت نہیں ہو سکتی. انتقام کے جذبے کے ساتھ آپس کی اجتماعیت نہیں ہو سکتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستانے والوں کے ساتھ کیا کیا؟ آپ ستانے والوں کو آگے رکھتے تھے، یہ نہیں ستانے والوں کے پیچھے رکھو، ستانے والوں کو آگے رکھتے تھے بتانے کے لیے کہ جو تم کر رہے ہو وہ تم جانو، لیکن مجھے تم سے کام لینا ہے. مالک ملازم کی 10 باتیں برداشت کرتا ہے اپنے ایک کام کے لیے، خیانتیں برداشت کرتا ہے اپنا کام لینے کے لیے. یہ خیانتیں برداشت کرے گا، اسے کام لینا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے دلوں میں وسعت ہو، دلوں میں وسعت ہے، بہت وسعت چاہیے، کہ بہت وسعت چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے، کہ درگزر سے اور عفو سے آدمی دلوں پر حکومت کر لیتا ہے. اس لیے ایک سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں وسعتیں ہوں، اور جو ناگواری اس راستے پیش آئے اس ناگواری کو انبیاء اور صحابہ کی ناگواریوں میں تلاش کیا جائے. یہ تلاش ختم ہو گئی، یہ تلاش ختم ہو گئی. کہ بات پیش آئی ہے کہ دیکھو
کہاں کس نبی کو پیش آئی ہے؟ ساتھیوں پر تہمتیں لگتی ہیں. کیا لگتی ہیں؟ تہمتیں. اور تہمتیں لگنا تو اس راستے کی حقیقت ہے. تہمتیں لگنا اس راستے کی حقیقت. جی ہاں، کہ تہمتیں لگنا اس راستے کی حقیقت ہے. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں. جو لوگ اس راستے میں اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں، اپنی عزت، اپنی سربلندی، اپنی نیک نامی، ان سے تہمت برداشت نہیں ہوتی. ان سے تہمت برداشت نہیں ہوتی. مجھے یوں کیوں کہا؟ ہاں، مجھے ایسا کیوں کہا گیا؟ ان سے تہمت برداشت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں وہ اپنی عزت کا تقاضا ہے. اور اگر مسلمان کے لیے ذلیل ہونے کے فضائل پڑھو تو ان تہمتوں سے کوئی متاثر نہیں ہوگا. آپ پر تہمتیں لگتی تھی، آپ پر تہمتیں لگتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی. آپ کو تسلی دی. اس تسلی میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے. یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے. اور اگر اللہ نہ چاہتے تو یہ آپ کے ساتھ بھی نہ ہوتا. ولو شاء ربک ما فعلوہ. اگر اللہ چاہتے تو یہ آپ کے ساتھ بھی نہ ہوتا. فذرہم، آپ چھوڑ دیجئے ان کو. چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو نکال دیجئے. فذرہم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر ان کی کوئی پکڑ نہ کیجئے. ان کو بھی چھوڑ دیجئے ان کے حال پر، اور جو یہ کہہ رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیجئے. اس سے متاثر نہ ہوئیے. تو میں نے عرض کیا کہ راستہ ذلتوں کا، تہمتوں کا، ناگواریوں کا راستہ ہی یہی ہے. نیک نامی کا راستہ نہیں ہے، بدنامی کا راستہ ہے. کس کا راستہ ہے؟ جی ہاں، بدنامی کا راستہ. لیکن وہ آدمی کبھی بدنام نہیں ہوگا جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگی. کوئی عام عورت نہیں ہے، لیکن معاملہ اللہ کے ساتھ تقوی کا تھا. تو مطمئن تھی کہ جس کام کو میں نے کیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کو، اس بات کو صاف کیا بغیر چھوڑیں گے نہیں. اطمینان تھا. غم تو تھا تہمت کا، اور غم ذات کے لیے نہیں تھا، غم تو آپ کے لیے تھا کہ آپ کے ساتھ نسبت ہے. آپ کے ساتھ نسبت. دیکھو میں ضروری عرض کر رہا ہوں کہ ہماری کام کے ساتھ نسبت ہے ہر کام کرنے والے کی. تو غم اس کا ہوگا کہ کام پر بات آوے. حضرت عائشہ کو غم اس کا تھا، اپنی ذات کا نہیں تھا، نسبت کا غم تھا کہ میں آپ سے منسوب ہوں. لیکن اطمینان اس پر تھا کہ جب معاملہ اللہ کے ساتھ صاف ہے تو پھر اتہام کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی ان کی برات میں. اب کسی کے بارے میں وحی تو نازل ہوگی نہیں. کسی کے بارے میں وحی تو نازل ہوگی نہیں کہ کیا کریں کہ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لو. اللہ تعالیٰ تمہاری محبوبیت آسمانوں سے لوگوں امت کے دلوں میں اتار دیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ ہے معاملہ اللہ کا.
www.dawattableek.blogspot.com. کیوں؟ اس لیے کہ قبولیت کے اعلانات دنیا سے نہیں ہوتے، قبولیت کے اعلانات آسمانوں سے ہوتے ہیں، زمین سے نہیں ہوتے. جن کی قبولیت زمین سے اٹھائی جاتی ہے اللہ ان کو ذلیل کرتے ہیں، اور جن کی قبولیتیں آسمان سے اترتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتے ہیں. یہ اللہ کا دستور ہے. اعلان ہوتا ہے آسمانوں پر کہ فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں، لوگوں تم سے محبت کرو. اس لیے بہت آسان بات ہے. لوگ پریشان ہیں بھئی کیا ہو رہا، یہ انتشار ہو رہا، یہ اختلاف ہو رہا. میں سمجھتا ہوں کہ ساری جھگڑے کی اور سارے اختلافات کی اور ساری ناگواریوں کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اللہ کے تعلق کی کمی ہے. وہ اللہ کے تعلق کی کمی ہے. ورنہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. یہ پکی بات ہے کہ معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لو، پھر بندوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، اس کام کے مزاج کو تھامو. اور اس کام کے مزاج کو سمجھنے کے لیے حیات الصحابہ سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ حضرت کے ساتھ اللہ کا بڑا انعام یہ تھا کہ اللہ نے حضرت سے وہ چیزیں جمع کرائی ہیں جس کی کام کرنے والوں کو ضرورت ہے. بہت بڑا انعام ہے یہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت کرامت ہے. کیا حیات الصحابہ پر اگر ہم اپنے آپ کو پیش کریں تو ہماری اصلاح کے لیے کتاب کافی ہے. اپنے آپ کو پیش کریں اس پر. روزانہ ہر کام کرنے والے کے ذمے لازم ہے کہ وہ حیات الصحابہ کو پڑھا کرے. ورنہ میں قسم لگا کر کہتا ہوں اس کے بغیر چل نہیں سکتا. جی ہاں، پکی بات ہے. کام کرنے والوں کو چاہیے کہ روزانہ بالاہتمام حیات الصحابہ پڑھا کریں. پھر استیعاب کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑ کر نہیں، بلکہ ترتیب سے پڑھیں. اس کا مراکز میں اس کی تعلیم کی یہ اس کی اہمیت ہے، کیونکہ یہ کام کرنے والوں کے لیے رہبر ہے. حیات الصحابہ اہتمام سے پڑھا کرو، اور بطور مطالعے کے نہیں بلکہ بطور تطبیق کے پڑھو. یعنی اپنے اوپر فٹ کرو کہ یہ کیا ہے میں کیا ہوں، یہ کیا ہے میں کیا ہوں. بہت مسئلے حل ہو جائیں گے. سب مسئلے حل ہو جائیں گے. کیونکہ اس کام میں مزاج نبوت کے بغیر چل نہیں سکتا. اور مزاج نبوت کی جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ قومیت سے اور لسانیت سے نکل کر کام کرو. قومیت سے، زبان سے، ہر قسم کی عصبیت سے باہر نکل کر کام کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا سے امت کو جو جوڑنا شروع کیا وہ اپنی زبان والوں سے زیادہ اجنبی زبان والوں کو جمع کیا، اور اپنے رنگ سے پہلے کالوں کو قریب کیا. یہ نہیں آپ نے دعوت کے پہلے عربوں کو دے لوں. اجنبی لوگ شروع سے ہیں، ابتدا سے. یہ مزاج نبوت کی بنیادی چیز ہے. یہ بنیادی چیز ہے یہ کہ آپ کسی ملک کے ہو کر کام مت کریں، یا آپ کسی قوم کے ہو کر کام مت کریں. آپ کو امت کے لیے رحمت بنایا گیا ہے. آپ جہاں بھی ہیں بے اعتبار امت کے کام کریں. تو آپ نے سب کو جمع کر لیا، کالا بھی گورا بھی، آپ کی ابتدا سے دونوں، صہیب بھی، سلمان بھی، بلال بھی. جی ہاں، ایک اسمر ہے، ایک ابیض ہے، ایک کالا ہے، تینوں قسم کے.
میں نے عرض کیا کہ آپ کی دعوت میں عمومیت ہے، ہمارے کام میں بھی بنیادی چیز عمومیت ہے، کیونکہ امت بنانی ہے. کیا بنانی ہے؟ امت. تو بنیادی چیز عمومیت ہے، اس لیے ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ بہت ضروری بات ہے. یہ طبقاتی جوڑ کا ہمارے کام میں کوئی تصور نہیں ہے. نہ طبقاتی جوڑ کا تصور ہے، نہ طبقاتی خروج کا کوئی تصور ہے. امت کو آپس میں ملاؤ ملاؤ ملاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ امت پھٹ گئی ہے. سمجھتے تھے جتنی امت میں خوریزی ہے وہ باوجود ذکر و نماز اور تلاوت اور حج اور عمرے کے خوریزی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے تو جڑے ہوئے ہیں، آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں. جی ہاں، صرف فرائض کی ادائیگی سے اور صرف ذکر کے اہتمام سے امت کی خوریزی ختم نہیں ہوگی. ہاں جی ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ امت نہیں رہی بلکہ امت طبقات بن گئی. یہ ہمارے کام کا بنیادی تقاضا ہے کہ اپنی جماعتیں مخلوط نکالو. کسی قوم کی، کسی ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ جو حیثیتیں ہیں ان حیثیتوں کو برابر کرو اجنبی لوگوں کے ساتھ نکال کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اجنبیوں کے ساتھ نکالتے تھے. مال والوں کو غربا کے حوالے کرتے تھے کہ جاؤ ان کو دین سکھلاؤ، ان کو دین سکھلاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وائل ابن حجر کو حوالے کیا ہے حضرت معاویہ کے. حضرت معاویہ بھوکے اور وائل ابن حجر بادشاہ شہزادے. یہ نہیں کہ بھائی یہ خواص ہے، ان کی خواص میں تشکیل ہو. میں دیکھتا ہوں سب کہ بھائی یہ ہیں خاص ہیں، ان کی خاص نوعیت ہے. جی ہاں، کہ ان کو خواص میں رکھو، انہیں خواص کے ساتھ بھیجو. جی ہاں، کہ اس سے ان کا عموم کا ذہن نہیں بنے گا. یہ ان کی خصوصیت میں اضافہ ہوگا، خصوصیت میں اضافہ ہوگا. جی ہاں، ان کی خصوصیت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اس تبلیغ میں وقت گزروانا مقصود نہیں ہے بلکہ امت کو جمع کرنا مقصود ہے، کہ امت جمع ہو. وقت لگوانے دینا کافی نہیں ہے. اس لیے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جمع کرنا چاہتے تھے کہ ان میں مالدار کی، غریب کی، کالے کی، گورے کی اور زبان کی، یہ ساری درمیان کی جتنی اختلافات ہیں یہ ختم ہو جائیں. تو یہ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اس کام سے امت بنانی ہے. اس کام سے امت بنانی ہے کہ امت کے بننے کے لیے بنیادی چیز آپ کی دعوت میں عمومیت ہے. آپ کو ایک غریب سے غریب، فقیر سے فقیر غلام کو دعوت دینے میں کوئی عار نہیں تھی، بلکہ آپ نے طائف سے واپسی پر عداس غلام کو دعوت دی. ان کا مشترک آقا تھا، اس کا مشترک دو آقا تھے، ان کو دعوت نہیں دی. عتبہ شیبہ موجود تھے وہاں، لیکن دعوت عداس غلام کو دعوت دی. کہ عداس غلام کو دعوت دی، عتبہ شیبہ کو نہیں. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے اتر جاتے دعوت دینے کے لیے نیچے. یہ آپ کی بلندی ہے، یہ آپ کی بلندی ہے. یاد رکھو کہ کام کرنے والوں کی پستی ان کی بلندی ہے، اور ان کی بلندی پستی کے بغیر یہ ان کی اصل پستی ہے. یہ ان کی اصل پستی ہے کہ یہ پستی میں جائیں گے اگر بلندی جائیں گے، اور اللہ بلند لے جائیں گے اگر یہ پستی چاہیں گے. ہاں، کہ آپ کو کوئی عار نہیں کسی کو دعوت دینے میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں ڈاکوؤں کو دعوت دینے کے لیے راستہ طے کیا، ڈاکوؤں کے لیے کہ ان کو دعوت دیں گے، ان کو دعوت دیں گے. ہاں، اللہ مجھے معاف کرے، ہم جیسے تو مجمع کے انتظار میں کہ مجمع ہو تو دعوت دیں، اور آپ نے اپنا راستہ ہی بدل دیا ڈاکوؤں کو دعوت دینے کے لیے کہ چلو ادھر سے چلو، ادھر دو ڈاکو ہیں ان کو دعوت دیں گے.
بجائے ڈاکو کے راستے سے بچنے کے کہ خطرناک راستہ ہے اس طرف سے کیوں جائیں؟ لیکن آپ نے ان ڈاکوں کو دعوت دینے کے لیے راستہ اختیار کیا، ان کو دعوت دی، وہ دونوں آپ کی دعوت پر اسلام میں داخل ہوئے، آپ نے ان کو مدینہ آنے کے لیے فرمایا ان کو. جی ہاں، یہ بھی ایک بات کہ امت کو مرکز کی طرف لاؤ، یہ بہت ضروری بات ہے. یہ امت کی اجتماعیت ہے اس میں اور تربیت ہے کہ آپ نے دعوت دے کر فرمایا کہ ہمارے پاس مدینے آؤ. آپ سفر میں دعوت دیتے تو آپ فرماتے کہ مدینے آؤ، تاکہ وہ ماحول میں تربیت پاؤ، ماحول سے علم حاصل کرو. دعوت دے کر چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ دعوت دے کر ماحول میں لانا تھا. تو آپ نے ان دونوں ڈاکوں سے فرمایا ان کو دعوت دینے کے بعد کہ مدینے آؤ. تو ایک میں نے عرض کیا کہ دعوت میں عمومیت ہے، اس کام کا مزاج ہے. ایک بنیادی بات یہ ہے میرے دوستو بزرگوں عزیزو کہ اس کام کو کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے. کہ بھئی کام کرنے والے ایسے ہونے چاہیے. یہ بھی ایک خرابی ہے اندر کہ کام کرنے والا ایسا ہوگا تو ہوگا، ورنہ نہیں، یہ بات نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی کمزوریوں کے باوجود ان سے کام لیں گے. تو اپنے ساتھیوں کی کمزوریوں سے نظر پھیر لو اور ان کی تربیت اللہ سے دعاؤں کے راستے کرواؤ. اے اللہ تو فلاں کی تربیت کر دے. اور جب کوئی عیب نظر آئے تو اس عیب کو اپنی ذات میں پہلے تلاش کرو. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو دوسرے کی آنکھ کا بال تو نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا. اپنی آنکھ میں تو بلی جو چھت میں لگائی جاتی ہے، شہتیر، کہ وہ تو نظر آ جائے گا. اپنی آنکھ تو نظر نہیں آئے گا، دوسرے کی آنکھ کا بال نظر آ جائے گا. ہاں، کیوں کہ بال نظر آ رہا اور شہتی نظر نہیں آ رہا؟ کیا وجہ ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ یہ آدمی اس بال کا متلاشی ہے، یعنی اس کو تلاش کرنے والا ہے. سنو غور سے بات، یہ اس کی تلاش میں ہے کہ جب ایک چیز کی تلاش میں ہے تو وہ چھوٹا بال بھی نظر آ جائے گا، کیونکہ اس کو اس کی تلاش ہے. حضرت فرماتے تھے کہ کام کرنے والوں کا مجتمع ہونا اور اس کام کا ماحول، فرماتے تھے کہ دعوت کا ماحول ایک چمن ہے، ایک چمن ہے جس میں پھول بھی ہیں، پھل بھی ہیں، مختلف قسم کی بوٹیاں بھی ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہیں، ایک چمن ہے. اب اس کام سے استفادہ کرنے والوں کی وہ قسم ہے استفادہ کرنے والی جو اس چمن میں شہد کی مکھی بن کے داخل ہو. ہاں، کہ کون سا پھول کون سے پھل سے مجھے رس لینا ہے، کیونکہ مجھے امت کے لیے امت کی شفا کا سامان بنانا ہے. امت کی شفا کا سامان. جی ہاں، فیہ شفاء للناس، کہ اس میں شفا ہے امت کے لیے، کہ امت کی شفا کا کام لینا ہے. مشرک کے لیے بھی شفا ہے شہر میں، لو صرف مومن کے لیے نہیں بلکہ مشرک کے لیے بھی شفا. ایک مشرک نے آپ کو کوئی ہدیہ بھیجا کچھ، تو آپ نے مشرک کا ہدیہ قبول نہیں فرمایا، اس نے کہا میں بیمار ہوں، آپ نے شہد بھیجا اس کے لیے. ہاں، مشرک کے لیے. کیوں؟ کہ یہ نیک نیتی سے مکھی نے خیر کو تلاش کیا ہے. میری بات توجہ سننی پڑے گی.
خیر کو تلاش کیا ہے. اگر اس چمن میں کہیں گندگی ہے تو مکھی کو نظر نہیں آئی، کیونکہ وہ اس کی متلاشی نہیں ہے، وہ اس کو تقاضا ہی نہیں ہے، اس کو اس کی طلب ہی نہیں ہے. لیکن اس چمن میں داخل ہوا خنزیر. کیا داخل ہوا؟ خنزیر. اس بستان میں اس چمن میں خنزیر داخل ہوا. اسے کوئی مطلب نہیں کہ یہاں کتنی پھولوں کی قسمیں ہیں، یہاں کیا پھلوں کی قسمیں ہیں، اسے کہیں سے مطلب نہیں ہے. وہ تلاش میں ہے کہ کہیں گندگی ہے یا نہیں، وہ مل جائے گی. جی ہاں، وہ کیا تلاش کرے گا؟ گندگی. جی ہاں، وہ ملے گی کہ انسان ہے. کلکم خطاؤن فرمایا حدیث میں، سب کے سب خطا کار ہو. اس لیے یہ دروازہ تو بند ہو گیا کہ کوئی یہ کہ میری خطا نہیں ہے. یہ کسی کو کہنے کا حق نہیں ہے، کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ میری کوئی خطا نہیں. کہ حدیث فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار ہو. تو یہ کہنے کا تو دروازہ ہی بند ہو گیا کہ میری تو غلطی نہیں ہے. فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب کا سب خطا کار ہو. تو میں نے عرض کیا کہ وہ تو اندر کے ارادے اور طلب پر ہے کہ تم کیا چاہتے ہو. شہد بنانا چاہو تو تمہارا گندگی کی طرف خیال نہیں جائے گا، اور گندگی تلاش کرنا چاہو تو جو چیز وہاں زیادہ ہے وہ بھی تمہیں نظر نہیں آئے گی. نہ پھول نہ پھل، کچھ نہیں، کچھ نظر نہیں آئے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے گندگی کے. اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ساتھیوں کے عیوب سے آنکھیں بند کر لو. ساتھیوں کے عیوب سے آنکھیں بند کر لو. کہ ایک مسلمان کے عیب سے اس طرح آنکھ بند کر لینی چاہیے جس طرح کسی مسلمان کا سطر کھلا ہوا ہو تو حیا والا آدمی نظر پھیر لے گا. ایک آدمی سویا ہوا ہے، اس کا سطر کھلا ہوا ہے، تو کیا حکم ہے کہ تم آنکھ بند کرو اور اس پر کپڑا ڈال دو، اس کو دیکھے بغیر. اس کو تو معلوم نہیں، وہ تو سو رہا ہے، سطر کھلا ہوا ہے اس کا. غلطی کرنے والے کو یوں سمجھو کہ یہ اپنی غلطی سے غافل ہے، جیسے سونے والا اپنے سطر کے کھلنے سے غافل ہے. سونے والا اپنے سطر کھلنے سے غافل ہے. یہ کیا کرے؟ اس کو ڈھک دو. کہ مسلمان کے عیب کو چھپانا زندہ درگوئی کی ہوئی لڑکی کو قبر سے زندہ نکال لینا ہے. عیب چھپا دو. وہ واقعی اگر ہم سب مل کر اس کا ارادہ کریں نا تو ہمارا ماحول بہت صاف ہو جاوے. لوگوں کو پانی پینے کے لیے صاف چاہیے، فلٹر لگاتے ہیں پانی کے لیے کہ پانی میں غبار نہ ہو، پانی میں گندگی نہ ہو. جی ہاں، اللہ اکبر. وہ کام جس سے امت کو دینی پانی پہنچے اور دین کی نصرت ہو، وہ ماحول کتنا صاف ہونا چاہیے. کہ پہلا کام یہ ہے کہ غلطی ہو یہ چھپاؤ، ہر حال میں چھپاؤ. اپنا ہو تب بھی چھپاؤ، دشمن ہو تب بھی چھپاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن کی غلطی کو اس لیے نہیں چھپا رہے کہ وہ دشمن ہے، اس لیے چھپا رہے ہیں کہ یہ دشمن ہے مگر ہمارے کام میں ہے، ہم تو اپنے کام کے لیے چھپا رہے. جی ہاں، لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں نے یہ کیا، لوگ کہیں گے تبلیغ والے نے یہ کیا. میں تو تبلیغ کو چھپا رہا ہوں، تبلیغ کی حفاظت کے لیے چھپا رہا ہوں اس عیب کو. مسلمان کے عیب کو چھپانے کا تو اجر اپنی جگہ ہے ہی ہے، کیونکہ فرماتے تھے حضرت کے گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو. جتنا حکم بیت اللہ کو عظمت سے دیکھنے کا ہے، اس سے زیادہ بڑا حکم ایک عام سے عام مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کا ہے. اس کو عام سے عام مسلمان، گناہگار مسلمان، عام مسلمان ہے بس.
کہ اس مسلمان کو بیت اللہ کی عظمت سے، بیت اللہ کو جس عظمت سے دیکھو اس سے زیادہ عظمت سے دیکھنے کا حکم ہے. کیوں؟ کہ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، بالکل پکی بات ہے، صحیح حدیث ہے. آپ نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، تیرا احترام واجب ہے، مگر میں تجھ سے کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے. تو ایوب ساتھیوں میں یقیناً ہوں گے، یہ فرشتے نہیں ہیں. بھول تو ہر آدمی چل رہی ہے. یہ خیال غلط خیال ہے کہ ساتھیوں کو ایسا ہونا چاہیے. نہیں، یہ خیال صحیح بات یہ ہے کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے. اگر ہر آدمی یہ سوچ لے کہ میں ایسا ہوں تو قصے ختم ہو جاوے، جھگڑے ختم ہو جاوے. سمجھتے تھے جو صالح بنے گا وہ مصلح بنے گا. جی ہاں، جو صالح بنے بغیر مصلح بنے گا کہ وہ مفسد ہوگا، مصلح نہیں ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ مفسد ہوگا. جی ہاں، مصلح نہیں ہوگا. جی ہاں، اس لیے صالح بنو. صالح بنو گے تو اللہ دوسروں کی اصلاح کا کام بھی لے لیں گے. وہاں جیسا کہ ملفوظ ہے، ملفوظات میں ہے کہ صالح بنو تو اللہ تمہیں مصلح بھی بنا دیں گے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، میں نے بہت ضروری عادت کہ ساتھیوں کے عیب کو چھپایا کرو. ساتھیوں کے عیب کو چھپایا کرو. جی ہاں، سمجھتے تھے کہ کام کرنے والوں کے عیوب کو ایسے چھپایا کرو جیسے اپنے گھر کی جوان لڑکی کے عیب کو چھپاتے ہو. کہ بچی ہے، غلطی ہو گئی، اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے تو اس کی شادی میں رکاوٹ پیدا ہوگی. اس کی شادی کیسے کریں گے؟ ہاں، ایک فطری چیز ہے کہ کوئی باپ نہیں چاہے گا بیٹی کا عیب ظاہر ہو. اس کا مستقبل کا مسئلہ ہے. ہاں، مثال دے رہا ہوں میں، کیونکہ ایک لڑکی سے زنا ہو گیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں. اسے زنا ہو گیا تو اس کی بکارت اور اس کا کنوارا پن ختم ہو گیا. جب کنوارا پن جاتا رہا اس کا تو لڑکی میں عیب ہو گیا اور کمی آ گئی. اس کی شادی کا پیام آیا تو اس کے والدین حضرت عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری لڑکی کا شادی کا پیام آیا ہے اور اس سے زنا ہو چکا ہے اور اس کی بکارت ختم ہو چکی ہے. اب ہم معاملہ کیونکہ ہے وہ لڑکی کے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں، کیا ہم بتا دیں لڑکے والوں کو کہ ہماری لڑکی میں عیب ہے، چاہے شادی کریں چاہے نہ کریں؟ وہ تو بیچارے دیانتداری میں، جیسے آج کے ساتھ شادی کہتے ہیں نا کہ بھائی میں تو دیانتداری میں بتا رہا ہوں کہ فلاں آدمی ایسا ہے. جی ہاں، وہ فلاں شادی ایسا ہے، میں تو دیانتداری بتا رہا ہوں. وہ تو بیچارے دیانتداری میں لڑکے والوں کو لڑکی کا حال بتانا چاہتے تھے، مگر خیال آیا کہ چلو حضرت عمر سے پوچھ لیتے ہیں. حضرت عمر سے پوچھ لیتے ہیں کیا کہتے ہیں. وہاں پہنچے تو حضرت عمر تو سنتے ہی غصے میں آ گئے. حضرت عمر نے فرمایا اگر تم نے لڑکی کا حال میرے علاوہ اور کسی کو بتلایا تو میں تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا کہ سارے ملکوں کے لیے عبرت بن جائے گی. ایک عام عورت، ایک عام لڑکی، میں ایسی تمہیں سزا دوں گا کہ سارے ملکوں کے لیے عبرت ہو جائے گی. اتنی سزا دوں گا اگر تم نے لڑکی کا حال کسی کو بتایا. اس کی شادی اس طرح کرو جس طرح ایک پاک دامن عفیفہ لڑکی کی شادی کی جاتی ہے. ان کو اس کا شبہ بھی نہ ہو کہ اس لڑکی سے زنا ہو چکا ہے. دیکھو تو صحیح. اللہ مجھے معاف کرے، بس آپ بھی معاف کریں. ہم ساتھیوں کے احوال، ساتھیوں کی غلطیاں، ساتھیوں کو سچی جھوٹی جیسی بھی مل جاوے، اللہ مجھے معاف کرے. پیٹ میں درد ہوتا ہے لوگوں کے جب تک دوسرے کو خبر نہ کر دیں، سکون نہیں ہوتا.
سکون نہیں ہوتا کہ خبر کرو بھائی اس نے یہ کیا، خبر کرو. جی ہاں، فرد کی کیا حیثیت ہے؟ جس کام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماویں کہ میں بار بار قتل کیا جاؤں اس راستے میں، اس راستے میں ہماری ذات کی کیا حیثیت ہے؟ ذات کی کیا حیثیت ہے اس کام میں جس میں آپ بار بار قتل ہونا چاہتے ہوں؟ اس میں ذات کی کیا حیثیت رہ گئی جب سب سے بڑی ذات یہ کہہ رہی ہے؟ کبھی یہ خیال نہیں آتا ساتھی پر تہمتیں لگاتے ہوئے، کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ کام متہم ہوگا، کام متہم ہوگا، اس کا کبھی خیال نہیں آتا. اور شیطان کا یہ دھوکہ ہے کہ ہم تو ان کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ یہ راستہ اصلاح کا نہیں ہے، یہ راستہ فساد کا ہے. یہ راستہ فساد کا، اصلاح کا راستہ نہیں ہے. یہ راستہ اصلاح کا نہیں ہے، فساد کا راستہ ہے. اصلاح چاہتے ہو تو مسلمان کے عیب کو چھپا دو. کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر میں داخل ہوئے، ایک بڑے میاں شراب پی رہے تھے، بڑے میاں شراب پی رہے تھے اور تمہارے گھر میں داخل ہو گئے. گھر میں داخل ہو گئے اندر اور بڑی میاں شراب پی رہے تھے. تمہیں نے فرمایا یہ گناہ ہو رہا ہے یہاں. بڑی میاں نے کہا عمر میں نے ایک گناہ کیا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں، تم نے 3 گناہ کیے ہیں. تم دیوار سے پھلان کر آئے، دروازے سے نہیں آئے، تم بغیر اجازت کے آئے، اور تم نے میرا عیب گھر میں گھس کے تلاش کیا. تم نے 3 گناہ کیے ہیں. حضرت عمر سے کہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اتنا روتے ہوئے نکلے کہ اپنی آواز کو چھپانے کے لیے اپنے منہ میں چادر گھسائے ہوئے تھے. رونے کی آواز کہ باہر عبداللہ بن مسعود پوچھیں گے کیا ہوا. ہاں عبداللہ ابن مسعود ساتھ تھے، ان کو باہر چھوڑا تو آواز کو، رونے کی آواز. یہ رعایا پر نہیں رو رہے تھے، ہم تو اللہ مجھے معاف کرے ساتھی پر رو رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. تمہیں اپنے اوپر رو رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ اے عمر اگر اللہ نے تیرے 3 گناہ معاف نہ کیے تو تجھے تیری ماں ضائع کر دے. اس پر نہیں رو رہے کہ میری رعایا شراب پی رہی ہے، حالانکہ کتنا رعایا کا بوجھ، کتنا رعایا کا بوجھ ہے. لیکن رعایا کے آدمی کو شراب پیتے ہوئے دیکھ کر اس کا تو کوئی ذکر نہیں، اور اپنی جان کو رو رہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا کہ دیوار پھلان کے گیا، دروازے سے نہیں گیا، بغیر اجازت کے گیا، عیب تلاش کیا. بڑے میاں نے آنا چھوڑ دیا. جی ہاں، ہمارا ہوتا ہے نا مشورے میں، ہاں کسی کا عیب کھول دیا، کسی کو پکڑ لیا، کسی پہ کوئی الزام لگا دیا، اس نے مشورہ چھوڑ دیا. بھائی کیا کریں، جب جائیں گے ذلت ہوگی، لہذا اپنی عزت بچاؤ. ہاں اس طرح ساتھی گزرتے ہیں کام سے. جی ہاں، بنتے مشکل سے ہیں اور ضائع ہو جاتے ہیں بہت آسانی سے. یہاں بہت آسانی سے. حضرت فرماتے تھے کہ کام کے جن کے ہاتھوں یہ بنے تھے وہ تو چلے گئے دنیا سے، وہ تو دنیا سے چلے گئے جنہوں نے ان کو بنایا تھا. اب جن سے غلطی ہو گئی ہے تو ان کو ضائع کرنا آسان ہے لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کو بنایا نہیں ہے. میری بات سمجھے؟ جنہوں نے ان کو بنایا نہیں ہے ان کے لیے ان کو ضائع کر دینا آسان ہے. جنہوں نے ان کو بنایا تھا وہ تو چلے گئے دنیا سے. تو بڑی میں نے تمہیں مجلس میں آنا چھوڑ دیا کہ جب بھی جاؤں گا سب کے سامنے بات کھلے گی، سب کے سامنے سزا ہوگی، اس لیے چھوڑ دو جانا. بہت عرصہ گزر گیا اور خیال آیا کہ چلو بات پرانی ہو گئی، چلتے ہیں، بیٹھے تمہیں کہ مجلس میں چلتے ہیں، چھپ کر بیٹھیں گے کہیں. تو بڑی میں چھپ کر بیٹھ گئے. تمہیں نے دیکھ لیا، تمہیں نے دیکھ لیا. فرمایا ہمارے پاس لاؤ ان کو. کہا گیا چلیے جی آپ کو بلایا ہے مومنین نے.
فرمانے لگے آج تو سب کے سامنے رسوائی ہوگی. حضرت عمر نے قریب بلا کر فرمایا ان کے کان میں کہ بڑے میاں میں نے اس رات کی شراب کی بات کسی سے نہیں کہی. عبداللہ ابن مسعود میرے ساتھ ان کو بھی نہیں بتایا کیا دیکھا اندر. جی ہاں یہاں تو موبائلوں سے میسج کر کے اللہ مجھے معاف کرے ایسی برا چلی ہے کہ سب کو بتاؤ کیا ہوا, سب کو بتاؤ کیا ہوا. ہاں اور میری بات یاد رکھنا کہ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو ظاہر کرے گا وہ خود اس عیب کے اندر مبتلا ہوئے بغیر مرے گا نہیں. یہ پکی بات ہے, حدیث ہے, پکی بات ہے, کوئی میرا خیال نہیں ہے, یہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. وہ مرے گا نہیں جب تک اس عیب کے اندر مبتلا نہ ہو جائے, دیر سویر جب بھی ہو. ڈرنے کی بات ہے کسی کے عیب کو دیکھ کر خبر کرنا, اپنے اندر اس عیب کو پیدا کرنا ہے. تو عمر نے کان میں کہا بڑے میاں کہ میں نے کسی کو نہیں بتلایا. بڑے میاں نے کہا عمر کان قریب کرو. بڑے میاں نے کان میں کہا میں نے اس دن سے آج تک شراب نہیں پی. ہاں ہوگی اصلاح کہیں سے؟ چھپانے سے اصلاح ہوئی ہے. چھپانے سے اصلاح چھپانے سے ہوتی ہے. جی ہاں شور مچانے سے اصلاح نہیں ہوتی, فساد ہوتا ہے. فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, ان کے خلاف کارروائی کرو. جی ہاں تو فساد ہوگا, فساد الگ ہوگا اور کام پر حرف الگ آئے گا کہ یہ کام کرنے والے ہیں. ہاں اس لیے ہمیں یہ راستے بتائے گئے ہیں. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں ساتھیوں کو عیوب کو چھپانا چاہیے. یہ تو ایک عام مسلمان کی بات ہے جو میں نے عرض کی ہے. ساتھیوں کا درجہ اور ساتھیوں کا حق تو بہت اونچا ہے کہ ان کی غلطیوں کو چھپایا جائے. اور غلط کرنے والے کو خوف زدہ مت کرو, یہ بھی ہے. غلطی ہو گئی ایک سے, اس کو خوف زدہ مت کرو. ایک عورت آئی ہے تمہارے کے پاس اور آگے کہا مومنین مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. بیٹھی آ کر قریب بات شروع کی. بات اس نے شروع کی تو اس بات کے درمیان اس عورت کا وضو ٹوٹا, ریا خارج ہوا. ہاں غلطی. وہ گھبرائی, عورت گھبرا گئی کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. یہاں شرم آئی اس کو. تمہیں سمجھ گئے کہ یہ گھبرا رہی ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مطمئن کرنے کے لیے فرمایا کہ بڑی بھی زور سے بولو, مجھے آواز نہیں آ رہی, تم کیا بول رہی ہو, میں اونچا سنتا ہوں. میں حالانکہ کہیں نہیں کہتا ہوں اونچا سنتے ہوں, میں اونچا سنتا ہوں, مجھے آواز نہیں آ رہی, تم کیا بول رہی ہو. ہاں یہ نہیں کہ نکال دو پکڑو. جی ہاں کہ نہیں بڑی بھی ذرا زور سے بولو, مجھے آواز نہیں آ رہی ہے. تو بڑی بھی مطمئن ہو گئی کہ جب میرے منہ کی آواز نہیں سن رہے تو میری ریا کی آواز کیا سنی ہوگی انہوں نے. دیکھو تو صحیح کتنی بڑی بات ہے. حکمت ہے یہ کہ مطمئن کرو اس کو, اس سے غلطی ہو گئی. اس لیے غلط کرنے والے کا اخراج نہیں ہے ہمارے یہاں, یہ بات یاد رکھنا. ہمارے کام میں سے کسی کو نکالا نہیں جاتا. کوئی کمپنی کوئی ادارہ نہیں ہے یہ کہ اس کو نکال دو, اس کو رکھ لو, نہیں. کھلا ہوا کام ہے. جس طرح مسجد کسی کے لیے بند نہیں کی جا سکتی کہ اس کام میں کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کیونکہ کام مسجد کا ہے. تعلیم مسجد میں, مشورہ مسجد میں, ہدایات مسجد میں, جماعتوں کی روانگی خروج مسجد میں, سب مسجد میں, کام ہی سارا مسجد کا ہے. اور مسجد میں آنے کسی کو روکا جائے گا کہ نہیں کہ ان پہ پابندی لگاؤ, ان پہ روک لگاؤ, بالکل نہیں. کھلا ہوا کام ہے, سب آؤ. جاسوس آتے تھے, جاسوس آپ کے پاس, تو جاسوسوں کے لیے یہ نہیں ہوتا تھا کہ دیکھو بھائی فلاں ہے ذرا ہوشیار رہنے, نہیں, آؤ دیکھو ہمارا کام کھلا ہوا ہے,
ہم تمہاری ہدایت چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے. تو جاسوسی کے لیے آتے تھے وہ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے. عمر ابن وہاب آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا مکہ مکرمہ سے. کہاں سے؟ مکہ مکرمہ سے قتل کرنے کے لیے چلا. آپ کو تلوار بھی تیز کی, اپنا سارا انتظام بھی کیا, سب کچھ, کہ بھئی آپ کو قتل کر کے آنا ہے. اور عمر سمجھ گیا ہے کہ اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے. اور عمر نے پکڑ لیا اس کے گریبان اور تلوار کے ساتھ کہ یہ بات بھی اچھا نہیں ہے اور آپ کے ساتھ برے ارادے سے آیا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا صحابہ سے, تم جا کے جلدی بیٹھ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جلدی جا کے بیٹھ جاؤ تاکہ اس کے یہ قریب نہ آ سکے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ پر حملہ کر دے. تو صحابہ جا کر بیٹھ گئے, جگہ گھیر لی, جگہ آپ کے پاس. تو یہ حضرت عمر آئے اس کا گریبان پکڑے ہوئے, تو آپ نے فرمایا عمر اس کا گریبان تو چھوڑو. ہاں, اور عمر آگے آؤ, ہاں راستہ کیا, آگے آؤ. صحابہ کی طرف ہٹا کے راستہ کیا, آگے آؤ. اور صحابہ ڈر گئے کہ حملہ نہ کر دیا آپ پر. تو معاملہ تو میں کہہ رہا کہ استقبال قتل کرنے والوں کا استقبال ہے, قتل کرنے والوں کا استقبال ہے. تو اس کام میں جان کھپانے والوں کا کام کیا استقبال ہونا چاہیے؟ جو بیچارے اپنی جان سے, اپنے مال سے, اپنے وقت سے کام میں لگے ہوئے ہیں, ان کا کتنا استقبال ہونا چاہیے اس ماحول میں؟ جب قتل کرنے والے کا اتنا استقبال ہو رہا ہے کہ عمر پیچھے ہٹ جاؤ, ان کو آگے لاؤ. جی ہاں, تو آگے آئے, پوچھا آپ نے عمر کیسے آنا ہوا؟ ارادے بدل گیا کہ میں تو بھائی کو لینے آیا اپنے. میں نہیں, سچی بتاؤ کہ میں تو بھائی کو لینے آیا. فرمایا نہیں, تم بتاؤ تم نے بیت اللہ میں بیٹھ کے کیا مشورہ کیا تھا؟ ہاں, آئے میرے قتل کے لیے اور کہہ رہے بھائی کو لینے آیا, تو فوراً کلمہ پڑھ لیا وہاں فوراً, کیونکہ وہ دل متاثر ہوا نا استقبال سے. یہ تو آپ کا معجزہ ہے کہ آپ کو وحی صلی اللہ نے بتا دیا. جی ہاں, یہ تو ایک ظاہری چیز ہے, لیکن اندر ان کی ہدایت کی طرف ہے کہ یہ ہدایت پہ آ جائے, آیت ہے قتل کرنے کے لیے. کتنی وسعت ہے, اللہ اکبر. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ یہ اس کام کا مزاج ہے. آپ کا جو معاملات غیروں کے ساتھ ہوتے تھے ان کو غور کرو تاکہ اپنوں کے ساتھ معاملات درست ہو. بہت وسعت قلبی چاہیے. اور یہ خیال شیطانی خیال ہے کہ کام کو فلاں سے نقصان پہنچ رہا ہے. ہاں, یہ شیطانی خیال ہے. کام کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو محافظ اس طرح ہے جس طرح قرآن کا محافظ ہے. ہاں, کیسے محافظ ہے؟ جیسے قرآن کا محافظ ہے. جی ہاں, اس کو ختم نہیں کر سکتا قرآن کو. کیوں کہ کام تو چلا گیا امت کے کندھوں پر اور قرآن چلا گیا امت کے سینوں میں. اب کہاں سے ختم کرو گے؟ جی ہاں, تم ختم ہو جاؤ گے, کام دوسرے لے اڑیں گے. جی ہاں, یہ ہوگا. ہاں, اس کام کی خاصیت ہے کہ جس طرح قرآن امت کے سینوں میں آ کر محفوظ ہو گیا کہ کام امت کے کندھوں پر آ کر محفوظ ہو گیا. امت سمجھ گئی کام کو. تو ایک بات یہ ہے بنیادی کہ ساتھیوں کی غلطیوں کو چھپایا کرو اور درگزر کیا کرو. درگزر, جی ہاں, کچھ نہیں, کوئی بات نہیں. ہاں, یہ کوئی بات نہیں ہے, درگزر کر دو. فاعف عنہم, نبی کا حکم ہے کہ درگزر کیجئے, معاف کر دیجئے. کیا کریں کہ درگزر کریں. فاعف عنہم, ذرا عفو کے واقعات دیکھو. کیا؟ جی ہاں, عفو کے واقعات عجیب و غریب واقعات ہیں عفو کے. اتنی بڑی بڑی غلطیوں پر درگزر ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے.
عاطف بن ابی بلتع ایک صحابی ہیں. جب معلوم ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پر فاتحانہ حملہ کرنے والے ہیں تو انہوں نے مکہ مکرمہ ایک خط لکھا. مکہ مکرمہ خط لکھا مکے والے کے نام کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لشکر کا ایسا سیلاب لے کر آ رہے ہیں کہ تمہیں بہا کے لے جائے گا اور تمہاری بوٹیاں بنیں گی. خبر کر دی مکے والوں کو. یہ بہت بڑی بات تھی کہ آپ کا راز فاش کر دیا مکے والوں پر. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ خط واپس منگوایا. خط روانہ ہو گیا تو اللہ نے وحی کیا کہ فلاں فلاں عورت ہے جو خط لے کر روانہ ہوئی ہے اور فلاں مقام پر ہے. آپ نے مقداد کو عثمان کو بھیجا تیز گھوڑا دے کر کہ جاؤ تیزی سے جاؤ اور فلاں جگہ عورت ملے گی اس سے پرچہ لے آؤ. وہ گئے اس عورت کو پکڑا اس سے پرچہ لیا لے کر آیا کی خدمت میں. اس پہ لکھا ہوا تھا بہت بڑی بات ہے یہ. آپ نے بلایا حاتب کو. حاتب یہ کیا ہے؟ یہ بلانا تحقیق کے لیے ہے. ہاں کام سے نکالنے کے لیے نہیں ہے تحقیق کے لیے کہ ایسا یہ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے اپنی کمزوری صاف ظاہر کر دی. میں کہ یا رسول اللہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ میں اپنے بچوں پر اپنے مشرکین پر احسان کر دوں اور وہ میرے بچوں کی حفاظت کر لیں. بس یہ میرا مقصد تھا. ہے انسان میں کمزوری ہے. جی ہاں کیونکہ اولاد جو ہے نا اولاد مجہلہ ہے مبخلہ ہے اور مجبنہ ہے. اولاد کہ آدمی اولاد کے لیے بخیل ہوتا ہے اور اولاد کے لیے نادانی کا کام کر بیٹھتا ہے اور اولاد کی وجہ سے بزدل بھی ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. جی ہاں تو یہ تین چیزیں اولاد کی وجہ ہوتی ہیں: بزدلی اور بخل اور جہالت نادانی. حضرت عمر رضی اللہ فرمایا کہ مجھے حکم دیجیے میں اسے قتل کر دوں. کس نے کیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو یہ ہے سننے کی بات کہ آپ نے فرمایا کہ عمر تم انہیں قتل کرنا چاہتے ہو حالانکہ یہ بدری ہیں اور اللہ تعالیٰ بدریوں کے بارے میں کہہ چکے تم جو چاہے کرو اللہ تمہیں معاف کر چکے ہیں. کتنی بڑی غلطی کتنی بڑی غلطی. لیکن فوراً کیا نہیں بدری ہیں چھوڑ دو بدری ہیں چھوڑ دو ان کو. ہم تو آپس کے مذاق میں ہی لڑ بیٹھتے ہیں. حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ ایسا مذاق کرتے تھے صحابہ کے ساتھ کہ جو مذاق نقصان کا مذاق ہوتا تھا. کیسا مذاق؟ نقصان کا مذاق. ہاں لیکن آپس کی محبتیں تھیں. آپس کی محبتیں. جی ہاں نابینا صحابی کو بازار میں بٹھایا پیشاب کرانے کے لیے. ہاں ان کو پیشاب کرنا تھا اور لے جا کے پیشاب بٹھایا بازار میں. سب نے دیکھا سب ہنسے نابینا پر. بالکل بازار میں اوپر بٹھایا بازار کے رخ پر. مذاق. ہاں سنو لوگوں نے ان سے کہا بڑے میاں کہاں پیشاب کر رہے ہو سارا بازار تمہیں دیکھ رہا. جی ہاں تو قسم کھا لی کہ اگر نعمان مجھے مل گیا تو میں اس سے بدلہ لوں گا. تو پھر آئے خود ہی نابینا کے پاس اور یہ کہا کہ تم مجھ سے نعمان سے بدلہ لینا چاہتے ہو آؤ چلو یہ دیکھو یہ کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے اور تم
اس کو سے بدلہ لے لو. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے. جی ہاں, انہوں نے لاٹھی اٹھا کر سر پہ ماری عثمان کے, اور سر پھٹ گیا. اب تو غور کریں, دونوں چیزیں ایسی ہیں تو برداشت نہ ہو مجھے کہ یہ کیا کیا. لیکن حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ بدری ہے نعمان, چھوڑ دو اس کو. نعمان بدری ہیں, چھوڑو, کوئی بات نہیں, بدری ہیں. ہم تو ساتھیوں کی قربانیاں اور ان کے ملکوں کے پھرنے کے ان کی قربانیاں, ان کے تقاضے پر چلنے کی سب بھلا دیں گے ایک غلطی پر. یہ کچھ نہیں صفر ہو گیا. مجھے ایسا فرماتے تھے خوبیاں تلاش کیا کرو, خوبیاں. جی ہاں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں اعلان کرتے تھے خوبی کا. یہ کہ آدمی کے لیے خوبی کی تلاش ہے. جنازہ لایا گیا نماز کے لیے, آپ سے کہا گیا کہ جنازہ آیا ہے تشریف لائیے. جنازہ رکھا گیا, جب آپ تشریف لائے نماز کے لیے تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو روک دیا نماز سے کہ آپ اس کی نماز نہیں پڑھائیں گے. یہ بڑا فاجر فاسق آدمی ہے, بہت گناہگار ہے, آپ اس کی نماز نہ پڑھائیے. اس کو کوئی ہم میں سے دفن کر دے گا نماز پڑھا کر, آپ بتائیے اس کے جنازے پر. ہاں, یہ نہیں, حضرت عمر کو نماز پڑھانا گوارا نہیں تھا آپ کا کہ آپ نماز پڑھائیں. وہ آدمی کتنا برا ہوگا, حالانکہ آپ کا نماز پڑھانا, آپ کا دعا کرنا اس کی مغفرت کا سبب ہوتا. لیکن حضرت عمر نے روک دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے صحابہ میں اعلان کیا اور یہ فرمایا کہ اے مجھے بتلاؤ, اس مرنے والے کو تم میں سے کسی نے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اتنا برا آدمی جس کو سب برائی سے ہی جانتے تھے, روایت میں بہت برا آدمی. تو اس کی خوبی کی تلاش سے اعلان ہوا کہ تم میں سے کسی نے اسے کوئی عمل خیر کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا کہ انہوں نے فلاں فلاں موقع پر اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے. جی ہاں, حرس لیلۃ فی سبیل اللہ. تو آپ نے اس بات کو لے لیا اور حضرت عمر کی بات کو ختم کیا. فرمایا کہ جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. لو, وہ اللہ تو اس کو جنم میں داخل کر رہے ہیں اور تم کہہ رہے کہ اس کی نماز نہ پڑھو. آپ نے حضرت عمر کے پیچھے ہٹایا, فرمایا عمر ہٹ جاؤ, تمہیں اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ تم لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرو. یہ ہے مجھے جو اس واقعے سے جو بتانا تھا, خلاصہ وہی ہے کہ ساتھیوں کو بالکل حق نہیں ہے, بالکل حق نہیں ہے کہ کسی کی ذات کے بارے میں, کسی کے اعمال کے بارے میں سوال کریں. فرمایا کہ ہاں تم سوال کر سکتے تھے کہ یہ مرنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, یہ سوال کر سکتے ہو بس, کہ غیر مسلم کی نماز نہیں ہوگی. ورنہ آپ نے ان کے لیے خوبی تلاش کی اعلان کر کے. ایک خوبی ملی, وہ بھی انتظامی لائن کی. جی ہاں, کیا انتظامی لائن, پتہ نہیں ہمارے ساتھی کتنے چوکی داریوں میں کہاں کہاں قربانیاں دیتے ہیں تقاضوں پر. ایک خوبی ملی انتظامی لائن کی کہ ایک مرتبہ فلاں موقع پر اللہ کے راستے پہرا دیا. میں جو آنکھ پہرا دینے میں جاگی ہے وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. تو یہ ہے کہ ساتھیوں کی خوبیاں تلاش کیا کرو اور ان کی خرابیوں کو سے نظر انداز, ان کی خرابیوں کو نظر انداز کیا کرو. یہ ہے فاعف عنہم. عفو کہتے ہیں مٹانے کو. کسے مٹانے کو؟ جی ہاں. اور اگر کوئی بات پیش آ جائے تو پھر تعویل کا حکم ہے, تحقیق کا حکم نہیں ہے. ہمارے سے سب سے غلطی ہو رہی ہے کہ کوئی بات پیش آتی ہے تو ہم اس کی تحقیق میں لگ جاتے ہیں کہ تحقیق کا حکم تو جب ہے خبر آنے پر, جب خبر
فاسق لے کر آوے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر فاسق خبر لاوے تو تحقیق کرو. کیوں؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ فاسق خبر پھیلا کر تمہارے درمیان، تمہارے ساتھیوں کے درمیان تفریق پیدا کرے. یہ فاسق کا کام ہے. جی ہاں، فاسق چوہے کو کہتے ہیں. چوہے کا نام دوسرا فاسق ہے. جی ہاں، کہ وہ اندر 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 چوہے اندر کام کرتے ہیں چھپ کر. سنو غور سے. تو حکم جو تحقیق کا حکم ہے وہ جب ہے جب خبر کون لائے؟ فاسق لائے. جی ہاں، اگر مومن خبر لائے کسی مومن کے بارے میں پھر تحقیق کا حکم نہیں ہے، بلکہ پھر تحقیق کی ممانعت ہے، پھر تعویل کا حکم ہے. پھر کیا حکم ہے؟ تعویل کا حکم ہے. جی ہاں، کیا نہیں تعویل کرو. کیا کرو؟ تعویل. تعویل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہ کو ثابت مت ہونے دو. یہ تو خبر لانے کو والے کے لیے حکم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس آدمی کے زنا کی تعویل کی جس نے زنا کا اقرار خود آ کر کیا آپ کے پاس. ہاں لو، یہ کہ نے خود زنا کا اقرار کیا، زنیت یا رسول اللہ، میں نے زنا کر لیا. آپ نے فرمایا لعلک قبلتها لعلک غمزتها لعلک لمستها. جی روایت میں جی ہاں، بوسہ لیا ہوگا، ہاتھ لگایا ہوگا، آنکھ کی اشارہ کیا ہوگا، تم اس کو زنا سمجھو گے. نہیں جی نہیں، میں نے زنا کیا، میں جانتا ہوں زنا کیا ہے. ہاں، آپ یہ نہیں کہ آپ ثابت کریں، بلکہ آپ ثابت نہ ہونے دیں. آپ کی کوشش یہ، اور وہ کہہ رہا کہ نہیں میں نے زنا کیا. تو تعویل کا حکم ہے کہ غلطی کی تعویل کرو، غلطی کی تعویل کرو. تعویل کہ تاکہ یہ گناہ ثابت نہ ہو سکے. اور اب اللہ مجھے معاف کرے، ہمارے ماحول میں کوشش ہے ساتھیوں کے گناہوں کو ثابت کرنے کی. یعنی اسے ثابت کرو، نہیں ہوا تب بھی ثابت کرو، اور ہوا تب بھی ثابت کرو. ہاں، اس نے ماحول کو گندا کر دیا اور دلوں کو پھاڑ دیا. دلوں کو پھاڑ دیا. جی ہاں، اس لیے میرے دوستو عزیزو، اللہ سے ہدایت دینے کے لیے تو ایک مسلمان سے کعبے سے زیادہ محبت کرنی پڑے گی. ایک مسلمان محبت کعبے سے زیادہ. جی ہاں، کسی طرح پاؤں نہ پھیلاؤ، اس کی طرف رخ کر کے پیشاب نہ کرو، اس کی طرف پیٹ کر کے پیشاب پخانہ مت کرو. یہ کعبے کی عظمت پوری دنیا میں ہے کہ پوری دنیا کسی کو نہیں مسلمان پیشاب کرے تو بیت اللہ کے رخ نہ کرے، پیٹ نہ کرے، ہاں پیر نہ پھیلائے. اور مسلمان کا مقام اس سے اونچا ہے. پھر کیا کرنا چاہیے مسلمان کے ساتھ؟ تو ایک بات یہ ہے فاعف عنہم، کہ آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کی غلطی کی اچھی تعویل کیجئے تاکہ ایک مسلمان کا گناہ ثابت نہ ہو سکے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چور لایا گیا. ایک چور، اور چور نے اقرار کیا چوری کا. اونٹ چرایا تھا. حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی اونٹ سارے ایک سے ہوتے ہیں شکل کے اعتبار سے، تم اپنا اونٹ سمجھ کر کھول رہے ہوگے، وہ دوسرے کا نکلا، لوگوں نے تمہیں چور بنا دیا. تعویل دیکھو کہاں سے لاتے ہیں. ہاں دیکھو نا کہ ایک مسلمان کو کیوں چور بناؤ، اسے موقع دو اس کا کہ وہ چوری سے انکار کر دے. اور موقع بھی دیا اور اس کو راستہ بھی بتایا. ہاں لیکن وہ بھی سچے لوگ تھے کہ گناہ کر کے پاک ہونا ہے. نہ کہا نہیں جی میں نے تو دوسرے ہی کا سمجھ کے کھولا ہے. سنو، حضرت نے فرمایا کہ بلاؤ جلاد کو اور پانی اور تیل گرم کرو تاکہ ہاتھ اس میں داخل کر دیں فوراً کاٹ کے. وہ سب تیاری ہو گئی اور حضرت اٹھ کے چلے گئے. جلاد انتظار میں کہ امین آمین حکم دیں تو ہاتھ کٹے. حضرت علی آئے کچھ دیر کے بعد، پوچھا چور سے کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟
ہاں تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں جی میں نے چوری نہیں کی. فرمایا جاؤ چھٹی. لوگوں نے کہا نہیں کہ کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس کو پکڑا تھا اس کے اقرار پر اور چھوڑ دیا اس کے انکار پر. وہ انکار کر رہا, میں کیا کروں؟ جی ہاں, یہاں ساتھی قسم کھا کے بھی کہے گا میں نے یہ نہیں کیا, ساتھی چھوڑیں گے نہیں اس کو کہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے. سوچو تو صحیح, بہت بڑا دل چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے, بہت بڑا دل چاہیے. ہاں درگزر عفو. جی ہاں, کیوں؟ تربیت تو اللہ کریں گے, نہ ہم مربی ہیں نہ کوئی مربی ہے, کوئی نہیں. تربیت تو اللہ کرنے والے ہیں. جو رب ہے وہی مربی ہے. ہاں جو رب ہے وہی مربی. جی ہاں, تذکیر کا حکم ہے بس کہ ان کو صحیح بات یاد دلا دو. تذکیر کا حکم ہے کہ انہیں صحیح بات یاد دلا دو, کہ ممکن ہے اس کو معلوم نہ ہو. بس تذکیر سے زیادہ اور اس سے آگے تو نبی کو بھی حکم جو ہے, نبی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس سے زیادہ کام کریں. جی ہاں, نبی کو بھی اس سے زیادہ کا حکم نہیں ہے کہ نبی جی آپ کے ذمہ تذکیر ہے, آپ ان پر دروغہ نہیں بنائے گئے کہ آپ ان پر دروغہ بن کے ان کی اصلاح کریں. نہیں, آپ کے ذمہ تذکیر ہے. ہاں, لست علیہ بمسیطر, کہ آپ دروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے. تو ایک بات یہ ہے کہ ساتھیوں کی غلطیوں کی تعویل بھی ہو اور ساتھیوں کی غلطیوں کی کو چھپایا بھی جاوے اور ان کے محاسن کو بیان کیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی خوبیاں بیان کرتے تھے, وہ سنتے تھے. جی ہاں, وہ سنتے تھے, ان تک خبر پہنچتی تھی. جی ہاں, ان کی عقل کی, ان کے فہم کی, ان کے تجربات کی تعریف کرتے. یہاں فلاں تو ایسا ہے, اگر وہ اسلام میں آ جائے تو ہم اسے آگے رکھیں گے اور ہم اس سے یہ کام لیں گے. جی ہاں, تو دل بڑا ہو جائے مشرکین کا. جی ہاں, آپ کے دشمن اور آپ ان کے فضائل بیان کریں, آپ ان کے فضائل بیان کریں. جی ہاں, کہ فلاں ایسا سمجھدار ہے اور فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا تجربہ کار ہے. جی ہاں, اور وہ سنیں اور سن کر اسلام کی طرف آویں. تو یہ سب ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, یہ ہمارے لیے راستے کے سنگ میل کہتے ہیں اس کو, سنگ میل, کہ یہ دیکھ کے چلو, یہ دیکھ کے چلو. میں نے خود اندازہ کر لیا کہ ہماری درمیان جتنی بھی مشکلات ہیں نا کسی بھی لائن سے, مشوروں کے جھگڑے ہوں یا وہ آپس کے ہوں, بالکل سچی بات یہ ہے کہ حیات الصحابہ نہیں پڑھتے. کمی اس کی ہے, کیا نہیں پڑھتے؟ حیات الصحابہ نہیں پڑھتے. جی ہاں, سمجھتے ہیں کہ یہ تو عربوں سے متعلق ہے. ہاں, حالانکہ کام کرنے والوں سے متعلق ہے. عوام اتنا نہیں سمجھیں گے اس کو جتنا کام کرنے والے سمجھیں گے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپس کی اجتماعیت کے لیے مشورہ دیا گیا ہے. کیا مشورہ؟ یہ مشورہ دیا گیا ہے. یہ مشورہ یہ اجتماعیت کا بندھن ہے, اجتماعیت کا بندھن. جی ہاں, عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے والے جوان بوڑھے سب ہوتے تھے, جوان اور بوڑھے سب ہوتے تھے حضرت عمر کے مشورے والے. ہاں, اور کوئی مخصوص مسئلہ پیش آتا تو اس کے لیے متعین حضرات کو بلاتے کہ ہاں یہ مسئلہ فلاں فلاں سے متعلق ہے, فلاں فلاں کو بلاؤ. ہاں, یہ نہیں تھا کہ ہر مسئلہ سب کے سامنے پیش کیا جائے, ایسا نہیں تھا. جو مسئلہ جس سے متعلق ہے اس سے متعلق ہے, اس سے ان کو بلاتے, ان سے رائے لیتے. اس لیے اپنے مشورے میں وسعت پیدا کرو. انتظام کا مشورہ انتظام والوں سے اور کام کا مشورہ سب کام کرنے والوں سے.
www.dawattableek.blogspot.com امور کو ساتھیوں چھپانا نہیں چاہیے. اس سے آپس میں گرو بنتے ہیں. یہاں تحزب کا سبب ہے امور کو ساتھیوں سے چھپانا. امور کو ساتھیوں سے چھپانا یہ جی ہاں تحزب کا، یعنی کیسے بتاؤں، اس سے الگ الگ پارٹی بنتی ہیں. ہاں کیا بنتی ہیں؟ جی الگ الگ پارٹی. تم چار بیٹھ کے مشورہ کرو گے، تمہارے 10 ساتھی دیکھیں گے، سوچیں گے پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں. ہاں بدگمانی پیدا ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بدگمانی پیدا. اپنے امور کو کھول دو. جی ہاں کام سے متعلق مسائل میں اجتماعی امور کے بارے میں کبھی بھی اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر مشورہ مت کرو، طے ہو یا نہ ہو. جی ہاں یہاں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اگر سب کے سامنے رکھیں گے یہ بات طے نہیں ہوگی، کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر مشورہ کرو. جو مشورے میں حاضر نہیں ہوگا ممکن ہے کہ اس کی رائے تمہاری رائے سے بہتر ہو. اس کے بڑے شواہد ہیں اس کے حدیثوں میں، اور بڑے مواقع ہیں اس کی سیرت میں کہ ایک آدمی مشورے میں نہیں ہے اور 4 نے بیٹھ کے طے کر لیا. 4 نے بیٹھ کر طے کر لیا. جی ہاں اور کہا کہ بھائی جاؤ ان کو بھی دکھلا دو، ان سے بھی کہہ دو ہم نے یہ طے کر لیا، آپ بھی اس کو طے کر لیں. یہ طریقہ مشورے کا نہیں ہے. جہاں ایسا ہوا وہاں اختلاف ہوا، جہاں ایسا ہوا وہاں اختلاف ہو گیا. ہاں ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 آدمیوں کو بحرین کی زمین دے دی اس شرط پر کہ ان کے علاقے کے لوگ مرتد نہیں ہوں گے. یہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ضمانت لیتے ہیں کہ ہمارا قوم مرتد نہیں ہوگی، آپ ہمیں زمین دے دو. اگر زمین دے دو گے ہمیں یہ تو ہم اپنی قوم کی اسلام پر باقی رہنے کی ضمانت لیتے ہیں. حضرت نے فرمایا بتاؤ بھائی کیا رائے ہے. 2-4 قریب تھے ذمہ دار، ان سے پوچھ لیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دو. تمہارے مشورے میں تھے نہیں، لیکن گواہوں میں تمہارے کو بھی رکھا کہ تمہارے سے بھی اس میں رائے لے لینا. وہ پرچہ پہنچا ہے تمہارے کے پاس. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاروائی کر رہے تھے درمیان میں. پرچہ پہنچا حضرت عمر کے پاس، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پرچے کو دیکھا کہ ان کو زمین مل جائے اس پر یہ ان کے علاقے کے لوگ مرتد نہیں ہوں گے. فرمایا کہ انہیں اسلام میں لانے کے لیے اب زمینیں دی جائیں گی. ہاں یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بات سمجھنی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری تالیف قلب کی جائے اس کام میں ہمیں چلانے کے لیے. ہاں کہ جو اس کام میں تالیف قلب کا محتاج ہو یا کوئی مطالبہ کرے کہ اس کا اجر آخرت تو ختم ہو گیا. یہ تو پکی بات ہے کہ ہم کام کریں گے مگر پہلے ہمیں یہ دے دو. ہم کام کریں گے پہلے ہمارا یہ مطالبہ پورا کر دو. ہم کام کریں گے پہلے ہمیں یہ چیز دے دو. جی ہاں یہ ہمارے مطالبے ہیں. ہمارے مطالبے کہ ہمیں یہ چیز دو تو ہم کام کریں گے. ہماری تعلیف قلب کی جائے. تو تعلیف قلب کے لیے ہمیں کھانا کھلاؤ، ہمیں قیام کراؤ. جی ہاں یہ چیزیں ہمیں بیان دو. جی ہاں یہ بھی ہے اس میں سے. ہاں مطالبہ کہ یہ کرو تو ہم کام کریں گے ورنہ نہیں. کہ آخرت تو گئی، پکی بات ہے. کیوں کہ تالیف قلب تو ہوتی تھی مشرکین کی.
آپ نے بھری کی بھری وادی ایک مشرک کو دے دی، اونٹوں سے بھری ہوئی، بکریوں سے بھری وادی، یہ ساری کی ساری ایک مشرک کو. کیوں؟ کہ اسلام میں لانا ہے. تالیف قلب کہ تالیف قلب کا طالب وہ ہوگا جو بالکل نیا ہے تبلیغ میں، اس کو اکرام چاہیے اپنا. پرانا تالیف قلب کا طالب نہیں ہوگا. جتنا پرانا ہوگا وہ اتنا پوچھے جانے سے پیچھے ہوگا، جتنا پرانا ہوگا وہ اتنا پوچھے جانے سے پیچھے رہے گا کہ مجھے نہ پوچھا جائے، مجھے آگے نہ لایا جائے. جی ہاں، یہ پرانے پن کی بات ہے. اور جو نیا ہوگا اس کو وہ تالیف قلب کا تابع ہوگا، تالیف قلب کا طالب ہوگا. آپ نے فتح مکہ کے موقع پر جتنا مال آیا وہ سارا مال طلقاء پر، مشرکین پر خرچ کیا. انصار کو کچھ نہیں دیا، انصار کو کچھ ایک درہم نہیں دیا، ایک چونی نہیں دی انصار کو، کچھ نہیں. انصار کو ایک چونی بھی نہیں دی. ہاں، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ میرے انصار ہیں اور دین کے مددگار ہیں یا دنیا کے طلبگار ہیں. کیا ہے یہ؟ دین کے مددگار ہیں یا دنیا کے طلبگار ہیں؟ یہ امتحان تھا انصار کا، بڑا سخت امتحان تھا. آپ کو ٹھکانہ دیا، سارے لوگوں سے دشمنی مول لی، آپ کو اپنا ٹھکانہ دے کر. انصار کی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن آپ نے کچھ نہیں دیا انصار کو، نہ کم نہ زیادہ. تو انصار میں یہ بات پھیل گئی ہاں کہ دیکھو انہوں نے اپنے وطن میں آ کر وطن والے کی محبت غالب آ گئی اور ہمیں چھوڑ دیا، ہمیں کچھ نہیں دیا. آپ تک یہ خبر پہنچ گئی، یہ خبر آپ تک پہنچ گئی. جی ہاں. تو آپ نے انصار کو جمع کیا، فرمایا کہ انصار کے سوا اور کوئی نہ ہو. انصار جمع ہوئے، آپ تشریف لے گئے انصار میں، مہاجری ایک بھی نہ ہو ان میں، صرف انصار جمع ہوئے. تو آپ نے یہ بات انصار پر جا کے کہی کہ یہ بات مجھے پہنچی ہے. انصار نے کہا کہ ہم میں سے کسی پرانے نے یہ بات نہیں کہی، کسی نئے آدمی نے کہی ہوگی. جی ہاں، کسی نئے آدمی نے کہی ہوگی کہ ہمیں مال نہیں دیا. پرانے میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ پرانے یہ نہیں چاہیں گے، پرانے تالیف قلب نہیں چاہیں گے، اکرام نہیں چاہیں گے، منبر نہیں چاہیں گے. یہ بھی پرانے کی پہچان ہے کہ پرانے کبھی اس کے طالب نہیں ہوں گے کہ وہ شہرت کے مقام پر آنے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہیں جاتے اور وہاں ان سے نماز کے لیے کہا جاتا تو فرماتے کہ نہیں، میں نے اللہ کے نبی سے عہد کیا ہوا تھا کہ میں نہ امامت کے لیے آگے بڑھوں گا نہ امارت کے لیے آگے بڑھوں گا. جی ہاں، چنانچہ ایک کالے غلام کے پیچھے نماز پڑھی صحابی نے. کالا غلام اسے نماز پڑھائی، کہا تو پڑھا دے، تیرے پیچھے پڑھ لوں گا مگر میں پڑھاؤں گا نہیں. ہاں لیکن بڑے جو قدر صحابی ہیں، جہاں جاتے وہاں کے لوگ کرام کرتے، صحابی ہونے پر آگے بڑھاتے نماز کے لیے کہ آپ نماز پڑھائے کہ نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا پیچھے. اور کالے غلام کو آگے بڑھا دیا کہ چل تو پڑھا نماز، میں تیرے پیچھے نہ پڑھوں گا. ہاں یہ نہیں کہتے اب تو میں پڑھاؤں گا، میں ہوں نہیں. آپ ابو ذر پیچھے ہٹ گئے اور غلام کو آگے کر دیا اور غلام کے پیچھے نماز پڑھی. تو میں نہیں بہت عرض کر رہا ہوں میں کہ تالیف قلب یہ پرانے، یہ نئے چاہتے ہیں، پرانے نہیں چاہیں گے. تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا پرچہ دیکھ کر کہ تم اب اسلام کو تالیف قلب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اسلام کو قوت دے دی ہے. یہ اسلام قبول کرنا ہے کرے ورنہ تلوار ہے. ہاں سیدھی بات کہ اسلام کو عزت مل گئی. اب کسی کو زمین دے کے کسی کو پیسے دے کے نہیں اسلام میں داخل کیا جائے گا. اور یہ فرمایا کہ زمین تمہیں نہیں ملے گی. کاغذ پھاڑ دیا، جو لکھا ہوگا تھا اس میں وہ مٹا دیا عمر نے. اور یہ بھی کہہ دیا ساتھ میں کہ تم میرے خلاف جتنی چاہو کوشش کر لو، اللہ تمہاری مدد نہیں کریں گے. یہ بھی فرما دیا.
ان دونوں کو غصہ آیا کہ ہمیں زمین دی ہے مومنین نے اور عمر نے کاغذ بھی پھاڑ دیا اور دینے سے انکار بھی کر دیا. انہیں کیا حق ہے؟ انہیں کیا حق ہے اس کا؟ جب اب امیر المومنین دے چکے ہیں. یہ دونوں وہاں پہنچے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اور جا کے کہا کہ ابو بکر یہ بتائیے امیر کون ہے، آپ ہے یا عمر ہے؟ امیر کون ہے، آپ ہی یا عمر ہے؟ کون امیر ہے؟ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے درمیان وکیل تھے جو زمین کی کارروائی کر رہے تھے. جی ہاں، جی بیچ کے لوگ ہوتے ہیں نا کہ بیچ کے لوگوں کو مایوس کرنے کا اور بیچ کے لوگوں کو خاموش کرنے کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ ذمہ دار مشورے والے اکٹھے ہو جائیں. یعنی اکٹھے ہونے کا مطلب یہ نہیں حلقہ لگا کے بیٹھ جائیں، اور یہ بھی نہیں کہ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں. میرے نزدیک یہ اجتماعیت نہیں ہے. یہ اکٹھے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کر کے مسئلے کو ختم کر دیں. ہاں سنو میری بات، کیا کہہ رہا، ایک دوسرے کی رائے کا اتنا احترام کہ بات ختم، کہ نہیں ملے گی زمین، کہ عمر کی رائے نہیں ہے. تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے جا کے سوال کھڑا کیا کہ امیر کون ہے، آپ ہے یا عمر ہے؟ یہ سوال خلیفہ اول کے ہوتے ہوئے یہ سوال. ابو بکر نے فرمایا کہ امیر تو عمر ہی ہے. دو جی، امیر تو عمر ہی ہے، ولیکن الطاعۃ لی، لیکن بات میری ماننی ہے. جی ہاں، امیر وہ ہیں. لوگ سنو تو صحیح، ایسا ممکن ہے کہ اطاعت الگ عمارت الگ، کہ اطاعت تو امیر کی ہے، اطاعت تو امیر کی اطاعت ہے. جی ہاں، لیکن ایسا جواب دیا حضرت طلحہ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت طلحہ خاموش ہو گئے، روایت میں لاجواب ہو گئے کہ ان کا میں کیا کروں، اب ان کی بھی مانوں کہ ادھر عمارت اور ادھر اطاعت. جی روایت میں فسکت طلحہ کہ طلحہ خاموش ہو گئے کہ میں کیا کروں. تو میں نے یہ ساری بات اس پر عرض کی ہے کہ اپنے امور کو ساتھیوں سے چھپانا نہیں چاہیے. چار مل کر الگ فکر کریں، چار مل کر الگ سوچیں، اس سے ساتھیوں کے اندر بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے. کیا بے اعتمادی؟ جی ہاں، ساتھی بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے کہ اپنے امور کو اپنے ساتھیوں کے سامنے رکھو اور جب طے ہو جائے اس پر مشورہ ہو جاؤ. یہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اجتماعیت کا تو کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں، خدا کی قسم، سوائے اطاعت کے. اگر اطاعت نہیں ہے تو اجتماعیت نہیں ہوگی. شورا سے بھی اجتماعیت کبھی نہیں ہوگی جب تک اطاعت نہ ہو. جب تک اطاعت نہ ہو شورا سے بھی اجتماعیت نہیں ہوگی جب تک اطاعت نہ ہو. اجتماعیت صرف اطاعت سے ہوتی ہے اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے، اور کوئی دوسری چیز نہیں اجتماعیت کے لیے کہ تمام ساتھی ایک بات پر مجتمع ہو جائیں. کہ کیسے ہوں گے؟ رائے مختلف، فکر مختلف، مزاج مختلف، جی ہاں صلاحیتیں مختلف. جی ہاں، اجتماعیت کیسے ہوگی؟ کہ اجتماعیت کا صرف ایک راستہ ہے، اطاعت. بس دل چاہے نہ چاہے، انشراح ہو یا نہ ہو، بات مان جاؤ، اجتماعیت ہو جائے گی. اور اگر آدھے کہیں نہیں یوں ہو، آدھے کہیں کہ یوں ہو، تو پھر اجتماعیت کبھی نہیں ہو سکتی اطاعت کے بغیر. اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہمیں اطاعت پر آنا ہے، اس پر اطاعت پر آنا ہے. جی ہاں، کہ اپنی رائے، اپنی بات پیش کر دو اور جو فیصلہ کر دے کہ اس فیصلے کے بعد دل میں اپنی رائے باقی نہیں رہنی چاہیے، ورنہ یہ فساد کا بیج ہے. یہ فساد کا بیج، جی ہاں، یہ فساد کا بیج ہے، یہ اگے گا ضرور.
کیا ہے یہ فساد کا بیج کہ ہماری رائے تو اپنی جگہ ہے. کہیں ہوگے گا کہ نہیں یہ فیصلہ ہو گیا ہماری رائے ختم ہو گئی. بالکل سب سے آسان راستہ ہے یہ کہ جتنی رائے دینی ہو فیصلے سے پہلے پہلے رائے دے دو, اور فیصلے کے بعد کہ سب ایک رائے ہو جاؤ تو تمہاری اجتماعیت سے اللہ تعالیٰ اس میں بھی خیر ڈال دیں گے, حالانکہ تمہیں اس میں خیر نظر نہیں آ رہی ہوگی. جی ہاں, کیونکہ خیر کا آنا رائے پر نہیں ہے, خیر کا آنا تو اجتماعیت پر ہے. جس چیز پر ساتھی جمع ہو جائیں گے اللہ بھی اس کو چاہ لیں گے. مان لیا ایسا فرماتے تھے کہ یہ تو میں نے اللہ سے طے کرا لیا کہ یہ میری جماعت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی, یعنی اسلام کے کرنے والے گمراہی پر جمع نہیں ہوں گے. جی ہاں, اور جو افراد سے غلطی ہوگی وہ غلطی متعدی بھی نہیں ہوگی, یعنی اس غلطی میں وہ غلطی دوسرے نہیں کریں گے. ہاں یہ بھی ہے, غلطی غلط کرنے والے تک محدود رہے گی. یہ نہیں کہ آدمی غلط کرے گا تو سارا عالم پر اس کے کام پر اثر پڑے گا, ایسا ممکن نہیں ہے. یہ کام کی حفاظت کا اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے مددگاروں کے مددگار بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو راستے بھی دکھلاویں گے, کیونکہ قربانی ضائع نہیں ہوں گی. قربانی ضائع نہیں ہوں گی کہ یہ بھٹک جائیں, ایسا نہیں ہوگا. کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کی رہبری بھی فرمائیں گے, اور ان کو ان کی قربانی کی وجہ سے ان سے کام بھی لیں گے کہ وہ قربانی اللہ تعالیٰ مخلصین کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیتے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے دوستو عزیزو کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں دو چیزوں سے قبول کرواؤ, دو چیزوں سے قبول کروا دو. ایک اخلاص, دوسرا قربانیاں. یہ دو اصل چیزیں ہیں جو قبولیت کے لیے شرط ہیں, اخلاص اور قربانی. قربانی کے راستے سے آنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے راستوں سے لاتے ہیں آگے. ہاں, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے راستوں سے آگے لاتے ہیں, اور قربانی کے بغیر اپنی کوشش سے آگے بڑھنے والے ان کو اللہ تعالیٰ پیچھے لے جاتے ہیں. یہ اللہ کا دستور ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا بیٹھے تھے کمرے میں اکیلے. دو آدمی داخل ہوئے کمرے کے پاس, سہیل بن عامر اور حارث بن ہشام. یہ دونوں آ گئے. ہاں سنو میری بات توجہ سے. آدمی سوچتا ہے کہ مجھے یہ جگہ مل گئی ہے, یہ میرا مقام بن گیا. ہاں سنو, نہیں, مقام تو اوپر سے بنتے ہیں, نیچے سے نہیں بنتے. نیچے جو مقام بنتے ہیں وہ سیاسی مقام بنتے ہیں. جی ہاں, یہ اٹھتے بھی ایسے ہیں اور گرتے بھی اس سے بھی زیادہ برے حال میں گرتے ہیں. جی ہاں, کیوں؟ اس لیے گرتے ہیں کہ اندر اخلاص کی قربانی کی حیات نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ قربانی کی حیات. جی ہاں, وہ نہیں اندر. جنازے کے بارے میں آیا ہے کہ جنازہ کہتا ہے قدیمونی قدیمونی, مجھے آگے بڑھاؤ, مجھے آگے بڑھاؤ. ہاں, جو لوگ اللہ مجھے معاف کر دے, بس جو لوگ کہتے ہیں نا مجھے تم آگے نہیں بڑھاتے, ان سے کہو بھائی تم میری رائے دو, مجھے آگے بڑھاؤ. جی ہاں, سمجھ لو کہ یہ مردہ ہے. سمجھ لو کہ مردہ ہے, پکی سی بات ہے. یہ مردہ جو کہتا ہے نا, کیا ہاں مردہ کہتا ہے قدیمونی قدیمونی, مجھے آگے بڑھاؤ, مجھے آگے بڑھاؤ. جی ہاں, کیوں خود کیوں نہیں بڑھتا؟ کیا نہیں چل نہیں سکتا؟ ہاں, حدیث میں آتا ہے کہ مخلصین کون ہیں کہ اگر کھو جائیں تو کوئی تلاش نہ کرے, اور مل جائے تو ان کی کوئی پرواہ نہ کرے. ہاں, یہ مخلصین کی پہچان بتائیے. یہ ہے مخلصین کہ کھو جائیں تو کوئی تلاش نہ کرے, مل جائیں تو کوئی پرواہ نہ کرے. تو میں نے عرض کیا
کہ کسی کا کوئی درجہ مل جانا یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے، کیونکہ شہرت الگ چیز ہے، قبولیت الگ چیز ہے. یہاں لوگوں کو اشتباہ ہوتا ہے کہ جو مشہور ہے مقبول ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں ایسا نہیں ہے کہ جو مشہور ہوگا مقبول بھی ہوگا، ایسا نہیں ہے. جی ہاں، کہ جو مشہور ہے وہ مقبول ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہ دونوں دائیں بائیں بیٹھے ہیں عمر کے، سہیل بن عمرو، حارث بن ہشام، کیونکہ یہ محنت کے میدان میں تو تھے نہیں. حضرت عمر کے قریب بیٹھے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہمارا یہ درجہ ہے. اب آئے انصار مہاجرین تقاضے پورے کر کے ملکوں سے باہر سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آگے کیا، ان سے کہا سہیل تم پیچھے ہٹ جاؤ، اور حارث تم ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، ان کو آگے لاؤ. جی ہاں، یہ آگے یہ پیچھے ہٹ گئے. اب جو بھی آئے وہ دیکھیے کون ہے، کام کے میدان میں تھے نہیں، کام کے میدان میں تو تھے نہیں، ملکوں کے تقاضوں میں کہیں نظر نہیں آئے، مشورے میں کہیں نظر نہیں آئے، کہیں گشت میں تعلیم میں نظر نہیں آئے. یہ کون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جو آوے ان کو پیچھے ہٹاوے، جو آوے پیچھے ہٹاوے. کمرہ پورا بھر گیا انصار مہاجرین سے. یہ لوگ بیچارے تنگ ہو کے دروازے سے باہر نکل گئے، جو سب سے آگے بیٹھے تھے. باہر نکل گئے تو ایک نے دوسرے سے کہا ما سمع بنا اليوم، دیکھا آج ہمارے ساتھ کیا کیا گیا، امیر نے ہمیں پیچھے کر دیا، ان کو آگے بڑھا دیا. تو وہ بھی وہ لوگ تھے ماشاءاللہ. دوسرے نے جواب دیا کہ امیر پر اس کا کوئی الزام نہیں ہے. یہ کہا کہ امیر پر اس کا کوئی الزام نہیں ہے، الزام ہمارے اوپر ہے. یہ فرمایا دعو ودعینا، کہ ان کو بلایا گیا تقاضوں پر، انہوں نے تقاضے پورے کر دیے. ہمیں بلایا گیا، ہم کام میں پیچھے رہے. تو یہ کام میں پیچھے رہے گا وہ پیچھے ہٹ جائے گا، جو قربانی میں آگے بڑھے گا وہ آگے بڑھ جائے گا. تو یہ فرمایا کہ لا لوم علی الامیر، کہ امیر پر اس کا الزام نہیں ہے، اس کا الزام تو ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم کیوں پیچھے رہے. جی ہاں، پھر آئے ہیں عمر کے پاس اور آ کر یہ کہا مومنین دنیا کے جس کونے پر ہمیں چاہیں بھیج دیں، اور ہم یہ طے کر کے جاتے ہیں کہ واپس نہیں آئیں گے. فرمایا پھر ہو سکتا ہے کہ تم ان آنے والوں کے برابر ہو جاؤ. یہ فرمایا بعد میں کہ اب ہو سکتا ہے کہ تم ان آنے والوں کے برابر ہو جاؤ، کہ ایسی جگہ ہمیں بھیج دیں ہم ہمیشہ وہاں کام کریں، کبھی پلٹ کر واپس نہ آئیں. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، یہ ہیں چند مذاکرے. اس لیے اپنے آپ کو ان صفات پر اور اس مزاج پر اور اس وسعت قلبی پر اپنے آپ کو لانا ہے. لینا تو پوری امت کو ہے، جو اپنے کو نہیں لے کے چلے گا وہ غیروں کو لے کے کیسے چلے گا. کریں گے انشاءاللہ.